السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جو کامیابی ہے اور اب جو ایک ڈاؤن فال ان کا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان یہ وہ جماعت ہے جس کو بہت سارے لوگ باقی جماعتوں کی طرح پسند بھی کرتے تھے اور ناپسند بھی کرتے تھے۔ یہ کوئی ایسی بری بات بھی ظاہر نہیں ہے، ہر جماعت کے ساتھ لوگوں کی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بات ضرور تھی کہ پچھلے 75 سال میں جو تیسری بڑی پارٹی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی۔ لیکن یہ افسوسناک دن جو آج کا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر 9 مئی کی صورت میں آیا، یہ آخر کیوں آیا؟ اس کے اوپر ریفلیکشن کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر پارٹی کے اندر بھی ریفلیکشن کی ضرورت ہے، اور دوسری پارٹیوں کو بھی اس کے اوپر بات کرنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو اس طرح کے حالات پی ٹی آئی کے اوپر آئے باقی پارٹیوں کے اوپر نہ آئیں۔ اور اب پی ٹی آئی بھی یقیناً اس حادثے سے، اس واقعے سے سبق سیکھ کے اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ آئندہ ایک جو لائن ڈران ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے چلیں۔ یہ انقلاب کی باتیں اکثر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ تھیں۔ 2014 میں ہم نے دیکھا کہ انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی گئی، طاہر القادری کی جماعت اور پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف نے پورے اسلام آباد کو، انہوں نے کہا پورے ملک کو جام کر دیں گے، جام کیا۔ سول نافرمانی کی تحریک کی، پی ٹی وی کے اوپر حملے ہوئے، پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کپڑے دھو کے یا بغیر دھوئے شلواریں ٹانگ دی گئیں۔ یہ آخر ایک انقلاب کی طرف ایک پیش قدمی تھی ادھر سے ہی، اور اس کے بعد بھی ہم نے مختلف مواقعوں کے اوپر دیکھا جب اسلام آباد میں درختوں کی حد تک درخت بھی جلائے گئے، تو یہ سلسلہ تو ہوتا رہا۔ اصل میں شاید جو پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز ہیں، ینگ فالوورز، ان کو شاید انقلاب کا نہیں پتہ ہوگا کہ یہ انقلاب بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے۔ بظاہر ہم اس کو ایک بہت ہی گلیمرس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جی انقلاب انقلاب انقلاب، لیکن کیا انقلاب کیا ہوتا ہے؟ بہت عظیم کوئی چیز ہوتی ہے، خاص کر ایک سیاسی پارٹی جب بات کرتی ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ انقلاب بیلٹ سے انقلاب لے کے آتی ہے، بلٹ سے انقلاب لے کے آنا ایک سیاسی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ چین اور روس میں کیا ہوا، ایک کمیونسٹ پارٹی نے ریاست کے اوپر قبضہ کیا۔ ایران کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، وہاں پہ آج بھی اسی طرح ایک حکومت ہے، علماء کی حکومت ہے، وہ اسی طرح کا جو تسلط تھا انقلاب کے بعد وہ جاری رہا، اور 9 مئی کو آخر اسی تسلسل میں یہ انقلاب پھر آ ہی گیا۔ ہم نے آپ نے سب نے دیکھا کہ جو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہوئے اور قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ بالکل اسی طرح تھا جس میں ایک لائن ڈرا کرنے کی ضرورت تھی کہ جہاں پہ آپ ریاست کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر آپ ایک جو آپ کہتے ہیں کہ ایک آرمی کے جو ایکشنز ہیں یا جو فیصلے ہیں جن کو ظاہر عمران خان نے بہت دفعہ اس دوران تنقید کا نشانہ بنایا، آرمی چیف کو باقاعدہ انہوں نے اس اپنی ڈاؤن فال کا پہلے جنرل باجوہ کو انہوں نے ہدف پہ رکھا، بلکہ وہ نشست پہ رکھا، اور اس کے بعد موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت باتیں کی۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا ناظرین کہ مسلسل عمران خان صاحب اپنی جو ان کے خلاف عدم اعتماد آیا اس کے بعد مسلسل آرمی کو حد پہ تنقید بنا رہے تھے، اور پھر وقتاً فوقتاً آرمی کی طرف سے کوئی پریس ریلیز آتی تھی اور اس میں اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہم سیاست سے دور ہیں، ہمیں نہ ڈریگ کیا جائے سیاست میں۔ لیکن عمران خان صاحب نہیں مانتے تھے، وہ آگے سے اس کو 3 ملٹیپلائڈ بائی 3 سے جواب دیتے، پھر ان کی جو لیڈرشپ ہے مختلف وہ ان کو جوابات دینے لگ جاتی تھی۔ پھر کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ پھر آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، آپ اپنے کام خود سے کریں۔ پھر ان کے اوپر تنقید ہوتی تھی، باقاعدہ حملے ہوتے تھے۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آرمی نے بھی کہا کہ یار ٹھیک ہے، اب ان کو بہت ہی شوق ہے ہمیں گھسیٹنے کا، تو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو پھر آج جو دن ہے
یہ پھر آپ کے سامنے ہیں. اب کیا کہیں گے آپ؟ جب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم سیاست میں نہیں ہیں تو آپ کہہ رہے تھے آپ ہیں، تو آپ ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں پھر ایک لائن ڈرا ہونے کی ضرورت ہے. آپ ایک ریاست میں اور ایک انسٹیٹیوشن کے میں بیچ جو فرق ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا. اور یہ حیرت تو اس لیے ہے کہ پہلے ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف ایک نئی پارٹی تھی، سمجھ نہیں تھی، لیکن عمران خان صاحب خود پرائم منسٹر تو رہ چکے تھے. اس کے بعد تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ریاست اور ایک جو آپ کی آرمی ہے اس کے بیچ میں فرق ہوتا ہے. اب اگر آپ ایک پرائم منسٹر رہنے کے باوجود بھی یہ فرق نہ کر سکیں تو یہ تو پھر بہت ہی افسوسناک قسم کی یہ بات ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے کنٹریری آپ دوسری جماعتوں کو دیکھیں تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا. حقیقت ہے یہ پاکستان میں کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے رول آپ کو پاکستان کی تاریخ میں حکمرانی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یعنی مارشل لاز لگے ہیں، نہیں لگے ہیں تو ایسی حکومتیں رہی ہیں جو کہ نیم جمہوری حکومتیں تھیں، جس میں ان نیم جمہوری حکومتوں میں ان سیاسی رہنماؤں کے پاس یا جو آپ کا پولیٹیکل سٹرکچر تھا اس میں پاورز آپ کے پاس اتنے نہیں تھے. تو یہ جو سلسلہ چلتا رہا تو اس میں آپ ٹگ آف وار بھی چلتی رہی. ٹھیک ہے اس حد تک تو آپ اپنے اختیارات کے لیے سٹرگل کرتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس سے آگے نکل گئے. وہ جو ریڈ لائن کی باتیں ہو رہی تھی وہ پھر عملی طور پہ کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی. 9 مئی کو جب آپ نے کہ کارکنوں کو باقاعدہ بتایا گیا کہ جی آپ نے کن کن چیزوں کے اوپر، کن کن انسٹالیشنز کے اوپر، کن کن مقامات کے اوپر آپ نے جانا ہے اور قبضہ کرنا ہے، تو یہ وہ افسوسناک مرحلہ تھا جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی. اور باقاعدہ جو قبضہ جمانے کی کوشش کی گئی تو پھر ریئیکشن آیا، اور ریئیکشن آیا تو آج پھر آپ کے سامنے یہ صورتحال ہے. اب جو ڈیسیجنز اس پارٹی کے حوالے سے ہو چکے ہیں بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر، اسٹیٹ کے لیول کے اوپر، وہ پھر کیا ہیں؟ آج آپ ہر روز دیکھتے ہیں جو پارٹی کے رہنما خود مذمت کرتے ہوئے ان واقعات کی کنارہ کش ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال کے اوپر عمران خان اپنی پارٹی کو لے کے آئے ہیں. اس پارٹی کو جہاں پہ کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ کو باقاعدہ تمام پارٹیز کو سکیڑ کے ایک جگہ بند کر کے آپ کو لا کے اختیار دیا گیا، اقتدار دیا گیا، اور وہ انپریسیڈنٹڈ قسم کا اختیار تھا. تو آپ نے پنگا لیا بلا ضرورت، اور جیسے بھی آپ نے لیا ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی کنسیکوینسز کے تو آپ کو تیار رہنا چاہیے تھا. تو آپ نے یہ سوچا کہ نہیں، اس کا تو حل یہ ہے کہ جی ہم پھر اس حد تک جائیں جہاں پہ، اور آپ کو غلط فہمی تھی کہ یہ جی پھر وہ انقلاب آئے گا جو آپ ویژولائز کرتے تھے کہ اس طرح کی فلموں میں آیا ہے. تو وہ پھر چلیں ٹھیک ہے غلط ثابت ہو گیا، اور جو آپ بھگت رہے ہیں یہ تو پھر ہونا تھا. بہرحال اب اس سے آگے کی پھر آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کی ایک لائن ڈرا ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو فرق کرنا ہوتا ہے کہ آپ ریاست ہیں، آپ ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ نہیں آپ کسی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ایک رکن کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو باقی پارٹیوں کے حوالے سے تو انہوں نے جیسے تیسے اپنا سیکھ کے یہ ایک مقام پہ آ گئے تھے، اور آپ کو اب سیکھنے کی ضرورت تھی. یہ جو واقعہ 9 مئی کے بعد جو باقی جماعتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرائل آف فائر سے گزر کے اب ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ان کو، تو آپ بھی اب ٹرائل آف فائر سے گزر رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو بے شمار نوجوانوں کی آپ امید ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، بے شمار دوسرے جو ووٹرز کے آپ امید ہیں، تو اب امید ہے کہ اس ٹرائل آف فائر سے گزرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ جب آپ ریسریکٹ کریں گے دوبارہ، تو اور امید ہے آپ کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ایک بہتر جماعت کے طور پہ، ایک زیادہ ایکسپیرینسڈ اور ذمہ دار جماعت کے طور پہ ابھر کے آپ سامنے آئیں گے. اور جو ان کے خواب تھے بہت سارے نوجوانوں کے اور جو دیگر پاکستانیوں کے، وہ بھی پھر جو آپ کے ساتھ اٹیچ رہ کے پورے ہونے تھے تو وہ بھی ہوپ فلی پورے ہوں گے. پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.